سورہ بروج مکی صورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 85 ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 27 ہے۔ اس میں 22 آیات اور ایک رکوع ہے، 109 کلمات ہیں اور 465 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی جس میں برج ہیں، جن کی تعداد 12 ہے اور ان میں حکمت الہی کے عجائب نمودار ہیں۔ سورج، چاند اور سیاروں کی سیر ان میں معین اندازے پر ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ والشاہد، اور اس دن کی قسم جو گواہ ہے، مراد اس سے جمعے کا دن ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ ومشہود، اور اس دن کی قسم جس میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی لوگ حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے مراد روز عرفہ ہے کہ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو پوری دنیا سے حجاج جمع ہوتے ہیں، فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں اور صالحین کی ارواح حاضر ہوتی ہیں۔ حضرت الیاس، حضرت خضر وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سال میدان عرفات میں حج کے موقع پر حاضری نصیب فرمائے اور حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، ہر سال یہ سعادت نصیب فرمائے۔ قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر لعنت ہو۔ یہاں کھائی والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کے بارے میں مروی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ جب اس کا جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا بھیج جسے میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا۔ وہ جادو سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا جو آسمانی دین کو ماننے والا اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا تھا۔ تو وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کا کلام اس کے دل نشیں ہوتا گیا۔ اب آتے جاتے اس نے راہب کی صحبت میں بیٹھنا مقرر کر لیا۔ ایک دن راستے میں ایک مہیب جانور ملا، خوفناک جانور۔ لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ یا رب، اگر راہب تجھے پیارا ہو تو میرے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ اب اس جملے پر غور کریں، یا رب اگر راہب تجھے پیارا ہو، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں راہب کا واسطہ پیش کیا۔ اس سے وسیلے اور واسطے کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا مستجاب الدعوات ہوا اور اس کی دعا سے کوڑ، جو زام کے مریض اور اندھے اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک مصاحب نابینا ہو گیا تھا، وہ آیا، لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا تجھے کس نے اچھا کیا؟ کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اس پر سختیاں شروع کی، یہاں تک کہ مصاحب نے لڑکے کا پتہ بتایا۔ بادشاہ نے لڑکے پر سختیاں کی تو اس نے راہب کا پتہ بتایا۔ راہب پر سختیاں کی اور اس سے کہا اپنا دین ترک کر۔ اس نے انکار کیا تو اس کے سر پر آلہ رکھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر مصاحب کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس نے چلوا دیا، مصاحب بھی شہید ہو گیا۔
پھر لڑکے کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے۔ سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے۔ لڑکے نے دعا کی، پہاڑ میں زلزلہ آیا، سب گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح و سلامت چلا آیا۔ بادشاہ نے کہا، سپاہی کیا ہوئے؟ میرے سپاہی کہاں گئے؟ کہا، سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے بھیجا۔ لڑکے نے دعا کی، کشتی ڈوب گئی، تمام شاہی آدمی فوجی ڈوب گئے۔ لڑکا صحیح و سلامت بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، وہ آدمی کیا ہوئے؟ ان کا کیا ہوا؟ کہا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ کام نہ کرے جو میں تجھے بتاؤں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا؟ لڑکے نے کہا، ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کر اور مجھے کھجور کے خشک تنے پر سولی دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال، اور تیر نکال کر تو یہ کہے، بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ کہہ کر مجھے تیر مار، ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور واصل بحق ہو گیا، شہید ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے بادشاہ کو اور زیادہ صدمہ ہوا، اور اس نے خندق کھدوائی، ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلوائی، اور حکم دیا جو دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو۔ لوگ آگ میں ڈالے گئے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا، وہ ذرا رکی، اسے جھجک محسوس ہوئی۔ بچے نے کہا، اے ماں صبر کر، نہ جھجک، تو سچے دین پر ہے۔ وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم نے اس کی تخریج کی۔ اس سے اولیاء کی کرامتیں ثابت ہوتی ہیں۔ آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے، قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر، خندق والوں پر لعنت ہو، النار ذات الوقود، وہ اس بھڑکتی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، کرسیاں بچھا کر بیٹھے تھے اور مسلمانوں کو آگ میں ڈال رکھے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ شاہی لوگ بادشاہ کے پاس آ کر ایک دوسرے کے لیے گواہی دیتے تھے کہ انہوں نے تعمیل حکم میں کوتاہی نہیں کی، ایمانداروں کو آگ میں ڈال دیا۔ مروی ہے کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آگ میں پڑنے سے پہلے ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔ اس واقعے میں مومنین کو صبر اور اہل مکہ کی ایذا رسانیوں پر تحمل کرنے کی ترغیب فرمائی گئی۔ کیونکہ یہ سورت مکی ہے تو اس میں مومنین کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ مومنین صبر کریں اور کفار مکہ کی ایذا رسانیوں پر تحمل کریں۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں سراہے پر، الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات،
بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، یعنی مسلمان مردوں اور عورتوں کو آگ میں جلا کر تکلیف دی، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی اور اپنے کفر سے باز نہ آئے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، آخرت میں جہنم کا عذاب ہے ان کے کفر کے بدلے میں، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ آگ کے عذاب سے مراد دنیا میں آگ کا عذاب ہے کہ اسی آگ نے انہیں جلا دیا، یہ بدلہ ہے مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہر غرور، تکبر اور ہر فخر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب وہ ظالموں کو عذاب میں پکڑے تو اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہ پہلے کرے پھر کرے، یعنی پہلے دنیا میں پیدا کرتا ہے، پھر قیامت میں اعمال کی جزا دینے کے لیے موت کے بعد دوبارہ وہی زندہ کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے بخشنے والا، اپنے نیک بندوں پر پیارا، اپنے نیک بندوں سے پیار کرنے والا۔ ذو العرش المجید، عزت والے عرش کا مالک۔ فعال لما یرید، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی جن کو کافر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں لائے؟ فرعون و سمود، وہ لشکر کون؟ فرعون اور سمود، جو اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں، یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے کافر جھٹلانے میں ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، جیسا کہ پہلے کافروں کا طریقہ تھا۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، اس سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ بروج کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی نصیحتوں سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔